قاری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تساں وچوں کہیں کو قرضہ دے، جب تہاڈے وچوں کوئی آدمی کہیں کو قرضہ دے والو جڑے بندے کو قرضہ دیتے وہ بندہ اگر ایک کو دے کوئی ہدیہ کوئی تحفہ یا اپنی سواری کو دے کہ یار تو سواری کر گیا، تو فرمایا کہ وہ قرضے دیون والے کو چاہیے ہے کہ ان کی سواری بھی قبول نہ کرے تو وہ ہدیہ دے تحفہ ہی قبول نہ کرے۔ ہاں اگر یہ دیون گنن قرضے گنن دیون کی پہلے بھی میں معاملہ انہوں نے چلتا دیون گنن والا سواری تحفے ہدیہ وغیرہ تو ولا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر قرضے دیون کی بعد ایک کام شروع تھی کہ ایک خوشامد کی خاطر، تو فرمایا یہ ایک قسم کا سود ہے، کیونکہ وہ پیسے تو اپنے پورے واپس گننے یہ زیادہ نفع کیا حاصل کیا کرنے، یہ سود ہے جڑا ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ تحفے ہدیہ قبول نہ کرے۔ ولا یرکبہ دی سواری تے سواری نہ تھی میں، ولا یقبلہ اور تحفہ ہی قبول نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اپنی امت کو حلال کھان دی فکر کتنا کی۔ عن عمر بن الخطاب قال ان آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ بے شک آخری جڑیاں آیاتاں نبی سید تے نازل تھیں قرآن مجید دیاں، انہیں دے جو ایک آیت یہ سود والی ہے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑی یہ آیت نازل تھی سود والی، تو ہوں کنوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کی زیادہ تفسیر اسا کو نہیں دسا سکیے۔ اللہ دے رسول اللہ کو پیارے تھی گئے، اللہ کو چلے گئے، زیادہ تفسیر اسا کو نہیں دسا سکیے۔ یہ واسطے سود دے وچ شک کنوں ہوئی، شبہ کنوں ہوئی، ہر چیز کنوں بچو تاکہ تسیں گناہ کنوں محفوظ رہو۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الربا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ كُلٍّ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سود اگرچہ تو آپ کو دیکھنے زیادہ نظر آتے لیکن ان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو قلت کی طرف گھنویں دے۔ مثال کے طور پہ جویں جسم دے اتنے ورم تے سوج تھی وجے دیکھنے والے بندے تو ایویں اکثر یار بندہ موٹا تھی نہ پے، لیکن حقیقت وچ یہ موٹاپا اندر واسطے نقصان دہ ہے۔ ایویں فرمایا کہ سود کھاون والا بندہ سمجھتا تو ایویں ہے کہ میرا مال وددا پے، لیکن اللہ دے رسول اور قرآن دی زبان یہ ہے کہ انہیں مال وددا نہیں بلکہ گھٹتا پے اور جہنم کی طرف گھنتے رہنا۔ اور صدقے دے نال اللہ دے رسول نے فرمایا قرآن پاک میں دے ایک جگہ تے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹینے اور صدقے کو اللہ پاک ودھینے۔ صدقہ کرن دے نال مال ود دے، سود دے نال مال گھٹ دے۔ یہ مثال میں ہے صدقے دے نال اللہ دے رسول نے فرمایا مال ود دے۔ جویں تساں کوئی ڈاکٹر دے یا حکیم کرے پہلے دور دے حکیم ہوندے ہن، حکیمے نے لوگ دوائی گنن ویندے ہن، حکیم پہلے دوائی دیندے ہن ایسی جڑی دے نال جلاب تھی وے تاکہ انہیں معدے دی صفائی تھی وے، ان کو بعد والوں مرض دی دوائی دیندے ہن تاکہ انہاں اثر جڑا ہے صحیح طریقے نال تھی وے۔ اور اگر جلاب تھی ونجن انسان کو تو انسان دے جسم دے وچ کمزوری آندی ہے،
بظاہر دیکھن دے وچ جلاب تو انسان واسطے فائدے مند چیز کہ نہیں، لیکن جڑن حکیم آ کے کہ یہ چیز گھننی ہے ول بعد وچ دوائی دے سے تو ہن جڑا ہے دیکھن دے وچ فائدے مند کہ نہیں، لیکن حقیقت دے وچ مریض واسطے یہ جلاب فائدے مند ہیں۔ ایویں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن میں دسے کہ صدقہ کرن دے نال مال ودے، اگر تے اساں کو دیکھن دے وچ یہ نظر آندے کہ مال گھٹدا پے، لیکن اللہ دے سچے رسول نے کیا فرمایا مال ودے۔ تھیں کہ ایک گل دنیا دے وچ نہ دو چیزاں چلدی ہیں، دو چیزاں کو بندہ دیکھتے اعتبار کردا کہندے، نمبر 1 نظر، نمبر 2 خبر۔ نظر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اکھی نال دیکھ سے تے بندہ وال اعتبار کرے، دوجے نمبر دے خبر کہ کہیں دی گال کہیں دی خبر دے زبان دے یقین کرتے اعتبار کر کے انہیں دو چیزیں دے نال بندہ اعتبار کرے۔ اساں آدھوں کہ اساں کو اپنی نظر دے اتنا اعتبار دے یقین کہنی جتنا اساں کو محمد کریم کی زبان دے یقین ہو۔ اساں جہاں نظراں غلط دیکھ سکتے ہیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تے نبی سے دی جڑی خبر ہے اون دے وچ کہیں کوئی زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک کی نکلے ہوئے جملے کریں جھوٹے نہیں تھی سکتے۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی الناس زمان لا يبقى احد الا اکل الربا فان لم یاکلہ اصابہ من بخارہ ویروى من غبارہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانہ ہم سے لوگیں دے ہوتے کہ کوئی بندہ ایجا کانا اسے جڑا سود نہ کھاوے، ایجا زمانہ آوے سے کہ سارے لوگ سود کھپتے ہوتے، اور فرمایا فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ اگر سود نہ بھی کھپتے ہوسن تو سود دا گرد و غبار تو انہا دھواں کو ضرور کچھ سے، انہا دھواں تو انہا گرد و غباروں کو۔ ان مثال دے طور پہ آپ دیکھوں آپ نے جنہا لین دین ہے کپڑے والی دکان، کپڑا جو گھننے تو آخر کپڑے والی دکان تو گھننے نہ سکتے، جتیاں گھننے تو جتیاں والی دکان تو گھننے، کوئی بھی سامان گھننے تو وہ دکان تو گھننے۔ ہوں وہ سارے حضرات جڑے ہیں سارے تو یہ جگہ نہیں جڑے سود کی روپا کے اگر کوئی سودی کاروبار کریں دے کوئی لین دین سود دیں تو آپ ہونا ہے کہ جو سامان گھنتے ہم سے کیا خیال ہے آپ کو دھواں پوچھتا نہیں پیا جی اج والا آپ پریشان تھی آدمی دعا قبول کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک لقمہ حرام دا پیٹ میں چلیا وجے 40 دن تک نماز قبول نہیں کی، 40 دن تک نماز نہیں قبول تھی۔ اور اتنا پچھو جی ہوں حدیث پڑھے سے فرمایا شک اور شبہ ہی ہوئے نا تو آگو کی نہیں کرتے بھی حرام چیز ہے، جڑا شک شبہ ہوئے تاوے ان کو چھوڑ دیو۔ یہ میں اگلے دن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دور دے وچ کئی بندے دی بکری چوری تھی گئی، حضرت نے والو تھیں کئی بکری والے کو پوچھا اے دسو بکری دی عمر زیادہ کو زیادہ چوکی تھی سکتی ہے؟ وہ بکر وال نے آکھیا سی بکری دی عمر زیادہ کو زیادہ 40 سال تھی سکتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک بکری دا گوشت نہیں کھادا کہ متن ہوا چوری والی بکری نہ ہو۔ اتنا یعنی کہ سارے وڈے اکابرین علماء حرام کی بچن کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک سب کو حلال کھاون دی توفیق نصیب فرماوے، سود والی لعنت کنو اللہ سب کو محفوظ فرماوے۔